اللہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ صلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین والصدیقین والشہداء والصالحین وجمیع ملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین حاضرین، آج ماہ ربیع الاول شریف کا آخری جمعۃ المبارک ہے اور چاند کی 29 تاریخ ہے، اور یہ حسن اتفاق ہے اس بار ماہ ربیع الاول شریف کے جمعۃ المبارک کی 5 نشستوں کا شرف و اعزاز حاصل ہو رہا ہے۔ آج کی نشست میں جو موضوع پیش نظر ہے وہ یہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کس درجہ وفا کرتے تھے، ان کی وفاداریاں اور حضور کی رعنائیاں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کس درجہ اپنے صحابہ پر شفقت و رحمت کا دست مبارک رکھتے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات و اوصاف کا کس طرح ظہور ہوتا تھا، یہ موضوعات پیش نظر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کرم، اس کا فضل، اس کی رحمت شامل حال ہوئی تو انشاءاللہ انہی موضوعات پر گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کو گوئی کی توفیق عطا فرمائے اور اس ذریعہ نجات بنائے۔ یہ روایت پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، اب قدر تفصیل کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، عبد الرحمن بن حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا، غزوہ تبوک جس کو غزوہ اسرت بھی کہتے ہیں، غزوہ تبوک کے لشکر پر رغبت دے رہے تھے، چونکہ سفر لمبا تھا، کم و بیش 1100 کلومیٹر کا سفر تھا، اور گرمی شدت کی تھی، اور بے سر و سامانی کا عالم تھا، مال کی بھی قلت تھی، تو جو منادی تھے وہ بار بار اٹھ کر صدا بلند کرتے تاکہ زیادہ سے زیادہ سفر جو ہے وہ جمع ہو سکے۔ یہ آخری غزوہ تھا جو 9 ہجری کو ہوا،
سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار کھڑے ہوتے، ادھر سے بار بار اعلان ہوتا، یہ بار بار کھڑے ہو جاتے۔ آپ کھڑے ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ 100 اونٹ ما ساز و سامان، پھر رغبت دی تو عرض کی 200 اونٹ، پھر کھڑے ہوئے عرض کی 300 اونٹ، غرضے کے 3 دفعہ رغبت دی تو 600 اونٹ میں ساز و سامان کا وعدہ کیا، اور مزید 1000 اشرفیوں کا بھی اعلان فرمایا۔ دوسری روایت میں آتا ہے جب یہ سامان حاضر کرنے کا موقع آیا تو 950 اونٹ، 50 گھوڑے، 1000 اشرفیاں پیش کی، پھر بعد میں 10,000 اشرفیاں اور پیش کی۔ جب پہلا اعلان کیا تو حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ آج کے بعد عثمان پر کوئی مواخذہ نہیں، ہاں کچھ بھی کریں۔ عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب سامان حاضر کرنے لگے تو 1000 اشرفیاں سرکار کی گود میں ڈال دیں۔ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسند امام احمد کی روایت ہے، اشرفیوں کو اپنی گود میں الٹ پلٹ کر رہے تھے، فرما رہے تھے کہ آج کے بعد عثمان پر کوئی بھی عمل کرے انہیں یہ عمل نقصان نہ دے گا۔ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تو پانی کی قلت تھی، اعلان فرمایا جو یہ کنواں خرید کر وقف کر دے تو حوض کوثر میں عطا کیا جائے گا۔ آپ نے ایک قول 35,000 کا ہے، 40,000 کا بھی قول ملتا ہے۔ آپ نے ہزاروں درہم دے کر اس کنویں پر اس یہودی کو راضی کر لیا۔ اس کو پہلے بورے روما کہتے تھے، اب اس کا نام بیر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ کنواں خریدا اور ایک بے نامہ لکھا اور ایک وقف نامہ لکھا، بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ یہ بے نامہ ہے، یہ کنواں میں نے خرید لیا ہے، اور یہ وقف نامہ ہے کہ یہ مسلمانوں کے لیے یہ میں نے وقف کر دیا ہے۔ مسجد نبوی شریف کی زمین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 50 دینار میں خریدی، پھر جب جگہ تنگ ہو گئی تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25,000 درہم میں خرید کر مسجد میں ڈال دی، یعنی اس کو وسعت کر دی۔ غزوہ خیبر کے موقع پر حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے حالات سماعت فرمائے، اب سنیے سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی غزوہ خیبر کا واقعہ ہے۔ غزوہ خیبر کے موقع پر حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل میں یہ جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا۔ دوسرا دن آیا تو صحابہ اکرام بے تاب تھے، ہر ایک کی خواہش تھی، ہر ایک کی تمنا تھی کاش یہ شرف و اعزاز مجھے حاصل ہو جائے۔ صحابہ نے بتایا، حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا این علی، علی کہاں ہیں؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آشوب چشم ہے، یہ جو آنکھوں کی تکلیف ہوتی ہے نا، جو پانی درد کی وجہ سے گرتا ہے، آنکھوں کی مرض کی وجہ سے، اس کو آشوب چشم کہتے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ ان کو آشوب چشم ہے۔ سرکار نے قریب بلایا، لعاب دہن آنکھوں میں لگایا، اسی وقت شفا یاب ہو گئے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، اب یہ روایت سننے کے قابل سماعت ہے اور بڑی حیرت انگیز بات ہے۔ سنن ابن ماجہ سے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں، آپ فرماتے تھے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردیوں میں ٹھنڈے کپڑے اور گرمیوں میں گرم کپڑے پہنے کرتے تھے۔ پوچھا گیا کہ یہ ماجرا کیا ہے کہ آپ سردیوں میں ٹھنڈے کپڑے پہنتے ہیں، گرمیوں میں گرم کپڑے پہنتے ہیں؟ تو عرض کی کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ دعا دی تھی،
اللہم اذھب عنہ البر والحر، اے اللہ اس علی سے سردی اور گرمی کو دور فرما دے، تب سے مجھے سردی اور گرمی محسوس نہیں ہوتی، نہ اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ دالمی کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا جب رب تعالیٰ کسی سے بھلائی چاہتا ہے تو اس کے دل میں ہر صحابی یہ محبت پیدا کر دیتا ہے۔ اسی لیے تو ہم مینارہ بلند کرتے ہیں، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ اسی طرح حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا ایک اور واقعہ بھی آتا ہے کہ ایک بدوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا اگر آپ نبی ہیں تو کوئی معجزہ دکھائیے۔ فرمایا جو درخت کھڑا ہے اس سے جا کر کہہ دے تجھے رسول اللہ بلاتے ہیں۔ اس نے جا کر اسی طرح کہا، درخت نے کھڑا لیا، اپنی جڑ سے اکھڑ کر سجدے کے بل زمین پر چت لیٹ گیا، اور اسی کیفیت میں زانوؤں کے بل زمین کو رونتا ہوا سرکار کی بارگاہ میں آ کر کھڑا ہو گیا اور پکارنے لگا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار نے واپس جانے کو کہا تو پھر اسی طرح واپس جا کر اپنی جگہ نصب ہو گیا۔ علامہ امام بصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قصیدہ بردہ شریف کے اندر اسی واقعہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنے منظوم کلام میں ارشاد فرماتے ہیں، وجاءت لدعوتہ الاشجار ساجدۃ تمشی الیہ علی ساکن بلا قدم، کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر درخت جو ہے وہ حاضر ہو گئے آپ کی خدمت میں۔ وجاءت لدعوتہ الاشجار ساجدۃ، سجدہ کرتے ہوئے، تمشی الیہ علی ساکن بلا قدم، قدموں کے بغیر اپنی ساکوں کے بل اسی طرح رگڑتے ہوئے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو گئے۔ یہ حدیث طیبہ بڑی معروف ہے۔ واقعہ یہ آتا ہے کہ خواجہ توکل شاہ بالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی خدمت میں ایک شخص آیا، وہ کہنے لگا اسی حدیث طیبہ کے بارے میں کہ کیا کبھی درخت بھی چلا کرتے ہیں؟ آپ جو یہ روایت بیان کرتے ہیں درخت کے بارے میں کہ درخت بھی چلا کرتے ہیں، تو جہاں آپ بیٹھے تھے نا قریب ہی ایک درخت تھا، تو عرض کیا، آپ نے فرمایا اس طرح سرکار نے اشارہ فرمایا ہوگا اور درخت چل کے آ گیا ہوگا۔ آپ کے اشارہ کرنے کی دیر تھی کہ وہ درخت چل کر خواجہ توکل شاہ بالوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا میں نے تجھے کب بلایا ہے؟ میں تو اپنے نبی کا معجزہ بیان کر رہا ہوں۔ ذرا اندازہ فرمائیں، وہ تو امام الانبیاء کا معجزہ تھا اور یہ اللہ کے ایک ولی کی کرامت ہے۔ اشارہ کرنے کی دیر تھی کہ درخت چل کر آ گیا۔ اس نے سمجھا کہ مجھے ہی پکارا جا رہا ہے۔ فرمایا میں نے تجھے کب بلایا ہے؟ میں تو اپنے نبی کا معجزہ بیان کر رہا ہوں۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، ایک پہلوان تھا عرب کے اندر جس کا نام رکانہ آتا ہے، جو 1000 کے مقابلے میں اسے کوئی بچھاڑ نہیں سکتا تھا، عرب میں اس کی نظیر نہیں ملتی تھی۔ کہنے لگا اگر آپ مجھے بچھاڑ دیں تو ایمان لے آؤں گا۔ سرکار نے ایمان کی دعوت دی تو آگے سے اس نے یہ عرض کیا، چونکہ پہلوان تھا اور 1000 کے مقابلے میں یہ اکیلا ہی بھاری تھا۔ کہنے لگا آپ مجھے بچھاڑ دیں تو ایمان لے آؤں گا۔ اس نے 100 داؤ جو آتے تھے سب استعمال کیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر، مگر آپ کے پاؤں مبارک میں جنبش تک نہ ہوئی۔ جب وہ تھک ہار گیا تو آپ نے آرام سے اسے پکڑ کر چت زمین پر دے مارا۔ پھر دوسری دفعہ بھی ایسا ہوا، پھر تیسری دفعہ بھی ایسا ہوا، سرکار نے ایسا ہی کر دکھایا تو وہ کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔
اس قسم کے کئی واقعات ملتے ہیں۔ یہ تو حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات و اوصاف کی بات تھی۔ اب ایک اور واقعہ جو حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر دلالت کرتا ہے وہ بھی سماعت فرمائیں۔ چاندنی رات تھی، ستارے جگمگ جگمگ کر رہے تھے اور چاند اپنی ذو پاشیوں سے رات کو منور کر رہا تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیقہ بنت صدیق، سچے باپ کی سچی بیٹی، یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں رب کائنات نے سورہ نور کے اندر ان کی شان میں 18 آیتیں نازل فرمائیں۔ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ حبیب اللہ، بتائیے کہ آپ کی امت میں کوئی ایسا شخص بھی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہوں؟ فرمایا ہاں ایک شخص ہے۔ یہ نہیں فرمایا مجھے کیا خبر آسمان کے ستارے کتنے ہیں، کس کی نیکیاں کتنی ہیں۔ فرمایا میری امت میں ایک شخص ایسا ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں۔ فرمایا وہ عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جن کی نیکیاں آسمان کو ستاروں کے برابر ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا خیال یہ تھا کہ میرے ابا جان کا نام لیں گے۔ عرض کی پھر میرے ابا جان کہاں گئے؟ فرمایا عمر کی ساری نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر نہیں ہو سکتی، وہ غار ثور والی نیکی تھی۔ اس لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان المجمعین کا مجمع تھا، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور سرکار مجمع صحابہ میں اس طرح جلوہ افروز ہوتے تھے جس طرح 14ویں رات کا چاند ستاروں کے جھرمٹ میں دولہا بن کر سج دھج کر بن کر بیٹھا ہے اور اپنی ذو پاشیوں سے منور کر رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ، مجھے اپنی اپنی عبادات جو پسندیدہ ہیں تمہیں ان کا ذکر کرو۔ سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے۔ عرض کی یا رسول اللہ حبیب اللہ، مجھے یہ پسند ہے کہ گرمی کا روزہ ہو اور تلوار سے جہاد ہو۔ یہ نہیں عرض کیا کہ سردی کا روزہ ہو کہ گزرتے وقت پتہ ہی نہ چلے، گرمی کا روزہ ہو تلوار سے جہاد ہو۔ اور بھی صحابہ کرام نے اپنی معروضات پیش کی، مجھے یہ عبادت پسند ہے، مجھے یہ عبادت پسند ہے۔ جب باری آئی یار غار یار مزار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی، آپ کھڑے ہو گئے۔ عرض کی مجھے یہ پسند ہے النظر علی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ چہرہ مصطفیٰ کا ہو اور نظریں ابو بکر کی ہوں، پھر دیکھتا ہی چلا جاؤں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی یہی تمنا کرتے رہے، کاش میری ساری نیکیاں ابو بکر لے لیں اور غار ثور والی نیکی مجھے عطا فرما دیں۔ اسی طرح جب حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا دن قریب آئے تو سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے۔ یا رسول اللہ حبیب اللہ، نماز کا وقت ہو چکا ہے، نمازی سب آ چکے ہیں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا ابو بکر، فرمایا مورو ابو بکر ان یصلی الناس، ابو بکر کو حکم دو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، ابو بکر جو ہے نا یہ رقیق القلب ہیں، آپ کا مصلی خالی دیکھیں گے نا تو روئیں گے، اس لیے آپ کسی اور کو کھڑا کریں، ان کو کھڑا نہ کریں۔ یہ روایت کنز المال میں، ابن عساکر میں، طبقات ابن سعد میں بھی ہے۔ حتیٰ کہ روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں سرکار نے ارشاد فرمایا اے علی، میں نے تیرے بارے میں رب کی بارگاہ میں عرض کیا ہے کہ میں علی کو اپنے مصلی پر کھڑا کروں، لیکن ارشاد فرمایا
میرا رب ابو بکر کے سوا کسی کو نہیں مانتا، نہیں مانتا، نہیں مانتا۔ فرمایا جس قوم میں ابو بکر ہوں کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ مصلی امامت پر کھڑا ہو۔ پھر حدیث تجربہ میں آتا ہے، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ساری امت کا ایمان اگر ترازو میں تولا جائے اور ساری امت کا ایمان ایک پلڑے میں ہو اور دوسرے پلڑے کے اندر اکیلے ابو بکر کا ایمان ہو، تو جس پلڑے کے اندر ابو بکر کا ایمان ہوگا وہ پلڑا باری ہو جائے گا۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کے بارے میں ایک اور روایت قابل ذکر ہے۔ غزوہ بدر کا موقع ہے، جنگ فتح ہو گئی، تو یہ رائے طے پائی کہ جو لوگ مالدار ہیں ان سے فدیہ طلب کیا جائے اور جو نادار ہیں ان کو 10 بچوں کی تعلیم کا ان کے ذمہ لگایا جائے۔ جب قیدی آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ سے فدیہ مانگا۔ یہ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ زبردستی لائے گئے تھے، یہ خود نہیں آئے تھے، اس لیے آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جہاں میرے چچا عباس ملے ان کو قتل نہ کیا جائے۔ مجھے معلوم ہے کہ وہ اپنی مرضی سے نہیں آئے بلکہ زبردستی لائے گئے ہیں۔ یہ بعد میں مشرف اسلام ہو گئے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ سے بھی فدیہ مانگا۔ ان کو زنجیروں میں جب جکڑا گیا، حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ساری رات میں سو نہیں سکا ان کی کراہت کی وجہ سے، یہ کراتے تھے درد کی وجہ سے، فرماتے ہیں میں ساری رات سو نہیں سکا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ فدیہ طلب کیا گیا تو آپ نے آگے سے عرض کیا کہ میرے بھتیجے کیا اس بات کو پسند کرتے ہو کہ آپ کے چچا کے لیے مکہ کی گلیوں میں چندہ مانگا جائے اور چندہ مانگ کر فدیہ ادا کیا جائے؟ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا جو معاہدہ ہوا تھا، تم نے جو رقم اپنی زوجہ ام فضل رضی اللہ تعالیٰ کو دی تھی اور اس کے بارے میں یہ خیال ہے، فرماتے ہیں میرے دل میں اس وقت ایمان اتر آیا۔ واقعہ یہ تھا حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زوجہ تھی، یہ ایک بند کوٹری کے اندر یہ معاملہ ہوا تھا، اکیلے دونوں تھے اور تیسرا کوئی نہیں تھا، بظاہر تیسرا کوئی نہیں تھا۔ تو یہ معاہدہ ہوا کہ یہ رقم انہیں دی، اگر میں واپس آ جاؤں گا تو وصول کر لوں گا، اگر میں واپس نہ آیا جنگ میں مارا گیا تو بچوں پہ خرچ کر لینا۔ اور یہ بات کسی کو خبر نہ تھی اس بات کی۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر کے اندر اس کی خبر دے رہے ہیں، فرمایا وہ جو تمہاری زوجہ میں فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو دی تھی اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ فرماتے ہیں میرے دل میں اسی وقت ایمان اتر آیا، یہ بات میرے اور میری زوجہ کے درمیان بند کوٹری میں ہوئی تھی، یہ کسی کا علم نہیں تھا، تو مجھے معلوم ہو گیا یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، تبھی تو ان کو یہ علم ہے۔ اسی وقت ایمان دل میں اتر آیا، مگر اظہار ایمان بعد میں ہوا۔ اسی طرح مسجد نبوی شریف کا صحن ہے، جو منافقین آپس میں سرگوشیاں کر رہے ہیں اور آپس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عجیب نبی ہیں کہ ہم لوگ ایمان نہیں لا چکے، ایمان نہیں لائے، بظاہر تو ہم اپنے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، چونکہ منافق تھے، منافق کی تعریف ہی یہ ہوتی ہے کہ بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہے، اندر سے وہ غیر مسلم ہو۔ تو کہنے لگے یہ عجیب نبی ہیں، ان کو خبر ہی نہیں ہے۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا۔ روایت کے اندر آتا ہے حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غصہ کی حالت میں ہوتے نا تو آپ کا چہرہ مبارک اس طرح سرخ ہو جاتا تھا جس طرح کہ انار کا جو رس ہے نا
وہ نچوڑ کر کسی شیشے کے اندر اس کو بھرا جاتا ہے، اس طرح لال سرخ ہو جاتا تھا۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے اور آپ نے فرمایا اس قوم کا کیا حال ہوگا کہ جو قوم اپنے نبی پر طعن کرتی ہے۔ اور حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا اخر جانتا فلانتا، ایک ایک کر کے صحابہ کرام نے دھکے دے کر ان منافقین کو نکال دیا مسجد نبوی شریف سے، سب نکل گئے۔ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، یہ منافق ہے۔ تو یہ پہچان کس نے کروائی؟ یہ رب کائنات کی عطا تھی آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اسی طرح میں یہ واقعہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، جس کا ایک دوسرا حصہ بھی ہے۔ اونٹ کا واقعہ تو آپ سے پہلے سماعت فرما چکے کہ ایک اونٹ تھا، وہ ہل جوت رہا تھا، ہل سے رسہ تڑوا کر بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوا، کچھ گنگنانے لگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک کو بلایا، فرمایا کہ تو اسے مجھے میرے ہاتھ بیچ دے۔ عرض کی یا رسول اللہ میرا اسی پر گزر بسر ہے، اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی سواری نہیں ہے، اور کوئی اونٹ نہیں ہے۔ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تیری شکایت کر رہا ہے، یہ چارہ تو جس سے کم دیتا ہے اور کام زیادہ لیتا ہے، اسے چارہ زیادہ دیا کر، کام کم لیا کر۔ پھر ایک اور واقعہ آتا ہے کہ ایک چڑیوں کا غول، وہ صحابہ کرام کے سروں پر کچھ اپنی آواز کے اندر بلبلانے لگے۔ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کون ہے جو اس چڑیا کا بچہ اٹھا کر لے آیا ہے؟ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ میں ہوں۔ فرمایا اس کا بچہ واپس کرو، یہ چڑیاں شکایت کر رہی ہیں۔ تو اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہیں کرتی ہیں چڑیاں فریاد، یہیں چاہتی ہے ہرن داد، اور شتران نشاد یہیں شکوہ رنج و انا کرتے ہیں۔ اب رب نے فرمایا، اعلان فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر اس حالت میں کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ مجھے یہ بتائیں جب رب کائنات نے اپنے بارے میں اعلان فرمانا چاہا تو کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، وہاں رب العالمین ہے، اور یہاں بھی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ یہاں سے پتہ چلا جس کا خدا رب ہے اس کے لیے اس کے حضور نبی ہیں، اور اسی کے لیے حضور رحمت ہیں۔ جب یہ رحمت للعالمین کا لفظ آیا، یہ بات قابل غور ہے۔ آج چونکہ اس دور کے اندر کچھ لا علمی اور بے راہ روی کا شکار لوگ ہو گئے ہیں، اور جب اپنی ضرورت ہوتی ہے یا کسی بچی کو جہیز دینے کا موقع آتا ہے تو وہ کسی کتابوں والی دکان پر چلے جاتے ہیں، اسے یہ کہتے ہیں کہ ترجمے والا قرآن مجید دے دو۔ اب یہ نہیں پتہ کہ کتاب کے جو ترجمے والا قرآن مجید ہے وہ اپنوں کا لے رہے ہیں کہ کسی غیر کا لے رہے ہیں، یہ خبر نہیں ہوتی، بس دے دو۔ یہ بات میں نے اس لیے عرض کی کہ خریدتے وقت توجہ رہنی چاہیے کہ میں کس کا ترجمہ لے رہا ہوں۔ سب سے بہتر ترجمہ کنز الایمان ہے جو سیدی اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے، جو عشق محبت سے بھرا ہوا ہے۔ جب یہ آیت کریمہ کا ترجمہ تفسیر کرنے کی باری آئی تو ایک دوسرے مکتبہ فکر کے سرخیل جو تھے، میں نام نہیں لینا چاہتا، ان کا ترجمہ بھی منظر عام پہ آیا۔ انہوں نے کیا لکھا؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کے نیچے بریکٹ میں لکھ دیا اے للمکلفین، کہ یہ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکلفین کے لیے رحمت ہیں۔ اب مکلفین کون ہوتے ہیں؟ جن و انس، احکام تو جداگانہ ہوتے ہیں لیکن یہ مکلفین ہوتے ہیں
جنات بھی انسان بھی یہ مکلف ہیں، یعنی شریعت کے احکام کے پابند ہوتے ہیں۔ تو نیچے بریکٹ میں لکھ دیا اے للمکلفین۔ اگر یہی بات ہوتی تو رب تعالیٰ سیدھا ارشاد فرما دیتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للمکلفین، پھر عالمین پر فرمانے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن رب نے تو عالمین فرمایا ہے، لیکن انہیں تکلیف ہوئی کہ عالمین کا اگر ترجمہ سارے جہان کیا جائے تو پھر تو سب کے لیے رحمت ہو جائیں گے، تو انہوں نے نیچے لکھ دیا اے للمکلفین کہ حضور مکلفین کے لیے رحمت ہے۔ تو اس سے ترجمے سے انہوں نے یہ واضح کیا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جو حیوانات، جمادات، نباتات، اس کے علاوہ دوسری مخلوقات ہیں جن و انس کے علاوہ، ان کے لیے حضور رحمت نہیں ہے، صرف جن و انس کے لیے حضور رحمت ہے جو مکلفین ہیں۔ حالانکہ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رب کائنات نے یہ اعلان فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، یہاں عالمین کا لفظ ہے۔ اب مکلفین تو صرف انسان اور جنات ہیں جو شریعت کے پابند ہیں، بقیہ مخلوقات میں ان کو حضور کی رحمت سے خارج کر دیا۔ تو اگر ایسی بات تھی تو رب تعالیٰ سے فرما دیتا، للمکلفین فرما دیا جاتا، تو پھر عالمین کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ چونکہ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، لہذا یہ ماننا پڑے گا کہ حضور کو ہر عالم میں ہر کے لیے رحمت ہے اور ہر عالم میں حیات ہیں۔ یہ ماننا پڑے گا کہ حضور میں یہ تینوں وصف بدرجہ اولیٰ پائے جاتے ہیں، رحم فرمانے کی قدرت بھی رکھتے ہیں، ہر ایک کے قریب بھی ہیں اور ہر ایک کے بخبر بھی ہیں، مختار کل بھی ہیں، حاضر و ناظر بھی ہیں، علم غیب بھی رکھتے ہیں۔ یہ بات جو ہے تسلیم کرنا پڑے گی۔ اسی بات کو تسلیم نہ کرنے کی بنا پر تو انہوں نے یہ لکھ دیا اے للمکلفین۔ پھر یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر حضور سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں تو پھر جہانوں میں جن و انس کے علاوہ حیوانات، جمادات، پرند چرند، خشک و تر ہر شے آ جاتی ہے، تو پھر ان کے لیے حضور کیسے رحمت ہوئے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا، ان کے لیے حضور کیسے رحمت ہوئے؟ ان کو حضور کی رحمت سے کون سا حصہ ملا؟ تو اس کا جواب یہ ہے یہ چیزیں جس رحمت کی محتاج ہیں وہ رحمت برابر انہیں مل رہی ہے اور ملتی رہے گی، حتیٰ کہ وہ چیزیں جو غیر ذی روح ہیں ان کے لیے بھی حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے۔ استوائے حنانہ کا واقعہ آپ سماعت فرما چکے۔ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ممبر پر جلوہ، پھر پہلے ایک خشک تنا تھا درخت کا جس پر ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ تو انصار میں سے ایک عورت تھی بنی نجار کی،